لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. رسول میں ایمان ہے تو کیا بغض علی کے ساتھ نہ کچھ کام آئے گا، کعبے میں بھی مرے گا جہنم. معزز سامعین کرام، بحیثیت سنی مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں ہر وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنے گلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت آدم کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ کی امت میں، حضرت ابراہیم کی امت میں، حضرت عیسیٰ کی امت میں بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا. لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ نے کسی اور پیغمبر کی امت میں نہیں، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کے تمام احسانوں میں یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کا غلام بنا کر پیدا کیا. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں. اور الحمدللہ ہماری آج کی مجلس میں
پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ امام الاولیاء حضرت سید عبد الودود قادری نقشبندی مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ ان مبارک شہزادوں کے درمیان میں آپ سے کچھ دیر گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیات کی تلاوت کی ہے میں اس پر روشنی پاٹ میں ڈالتا ہوں۔ پہلے قرآن کیا ہے تھوڑا آپ کو ایک دو لفظوں میں 2 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کے کروڑوں کروڑوں فضائل ہیں، قرآن کے ان گنت جو ہے اللہ نے اس کو درجات، اس کو فضیلتیں، اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں، اس میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہے، لیکن اس میں ایک جو شان قرآن پاک میں جو ہم غلاموں کو سمجھنے کی ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن اللہ کی کلام ہے، کلام رب کا ہے، اور پھر اس کلام میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جب اللہ کا کلام ہے تو ذکر بھی اللہ کا ہوگا، تعریف بھی اللہ کی ہوگی۔ کلام اللہ کا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلام خدا کا ہے تو تعریف خدا کی ہونی چاہیے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بات سمجھ میں آتی ہے کہ رحمان کی تعریف ہو رہی ہے، رحیم کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ وہ ساری تعریفوں کا حقدار ہے، اور کلام اس کا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، بات کو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ایک مقام پر وہ یوں کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنی خدائی کا تعارف، اپنی اکتائی کا تعارف، اپنی وحدانیت کا تعارف۔ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، تو ان تعریفوں کا حقدار ہے، اس تعارف کا حقدار ہے، اور تو یہ بات کروا رہا ہے ہم مانتے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے کلام پر ہماری جان قربان۔ اللہ یوں بھی کہہ رہا ہے قرآن پاک میں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله
وجل في كلام الله القديم والعظيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد سبحان الله. حق سبحان الله. والحمد لله رب العالمين. لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جشن میلاد پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس سمیع کی اس مبارک مجلس میں حاضر آنے کا شرف نصیب ہوا. میں دل کی گہرائیوں سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید مقصود عالم نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید سمیع علیہ رحمت و رضوان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مبارک مجلس میں جشن پاک کی اس مبارک محفل میں خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا. اور الحمدللہ آج ہمارا اسٹیج سادات کرام آل نبی اولاد علی کے نورانی چہروں سے منور ہے اور آج ہمارے اسٹیج پر پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار نقشبندیت حضرت علامہ الشاہ سید غلام رسول قادری نقشبندی مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید مشاہد اصدق چشتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ سجادہ نشین خانقاہ ازدقیہ چمن پیر بہار ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہیں اور شہزادہ حضور قطب المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت علامہ الشاہ سید سراج الدین اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ کی چوچا شریف سے بھی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور پھر عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ منظر صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ بھی ہمارے درمیان جلوہ افروز۔ ان مبارک ہستیوں کے درمیان میں مجھ ناچیز کو آپ حضرات تک جشن میلاد پاک کے عنوان سے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، بحیثیت سنی مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں ہر وقت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنے گلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت آدم کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ کی امت میں، حضرت ابراہیم کی امت میں، حضرت عیسیٰ کی امت میں بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ نے کسی اور پیغمبر کی امت میں نہیں، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے تمام احسانوں میں یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کا غلام بنا کر پیدا کیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں، اور الحمدللہ ہماری آج کی مجلس میں پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ امام الاولیاء حضرت سید عبد الودود قادری نقشبندی مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ ان مبارک شہزادوں کے درمیان میں آپ سے کچھ دیر گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیات کی تلاوت کی ہے، میں اس پر روشنی بعد میں ڈالتا ہوں۔ پہلے قرآن کیا ہے تھوڑا آپ کو ایک دو لفظوں میں 2 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کے کروڑوں کروڑوں فضائل ہیں، قرآن کے ان گنت جو ہے اللہ نے اس کو درجات، اس کو فضیلتیں، اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں، اس میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہے، لیکن اس میں ایک جو شان قرآن پاک میں جو ہم غلاموں کو سمجھنے کی ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن اللہ کی کلام ہے، کلام رب کا ہے، اور پھر اس کلام میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جب اللہ کا کلام ہے تو ذکر بھی اللہ کا ہوگا، تعریف بھی اللہ کی ہوگی۔ کلام اللہ کا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلام خدا کا ہے تو تعریف خدا کی ہونی چاہیے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بات سمجھ میں آتی ہے کہ رحمان کی تعریف ہو رہی ہے، رحیم کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ ساری تعریفوں کا حقدار ہے، اور کلام اس کا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، بات کو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ایک مقام پر وہ یوں کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنی خدائی کا تعارف، اپنی اکتائی کا تعارف، اپنی وحدانیت کا تعارف، تو بات تو سمجھ میں آتی ہے اللہ تو ان تعریفوں کا حقدار ہے، اس تعارف کا حقدار ہے، اور تو یہ بات کروا رہا ہے ہم مانتے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے کلام پر ہماری جان قربان۔ اللہ یوں بھی کہہ رہا ہے قرآن پاک میں هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔